اور جس زمانے میں حالات و زمانہ کی رعایت جہاں نہیں ہوگی تو دین اسلام کی کما حقہ خدمت نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سے ایک یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اس وقت اگر استعمال میں نہیں لایا جائے گا تو میڈیا وار ہے۔ اس کی وجہ سے اہل کفر اپنی باتوں کو ہمارے گھروں کے اندر تک ان کی رسائی حاصل ہے۔ نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ بچیاں بچی ہوئی ہیں، نہ بچے بچے ہوئے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے بھی دل اور دماغ پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے قبضہ جمایا جا رہا ہے۔ کل ہمارے مجلس میں تھا، میں مانسہرہ میں، تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن وہ موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ اس میں گیم کھیل رہا ہے۔ مجھے طریقہ نہیں آتا۔ اب اس چیز کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا، تیر کا مقابلہ تیر سے ہوتا تھا۔ اب ایٹم بم کا مقابلہ تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تلوار ہی سے جا کر امریکہ کو فتح کرتا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ جو جدید علماء ہیں وہ اس کو سایہ کہتے ہیں اور توجیہ کرنی پڑتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کی حیثیت اور وہ پرانی جو تلمیسات اور تشبیہات ہوتی تھیں اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ البتہ ضرورت کے تحت وہ تصویر بھی شرعاً نکالنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پاسپورٹ پر لگانی پڑتی ہے ہر پیر صاحب کو بھی، ہر مولوی صاحب کو بھی، ہر عامی صاحب کو بھی۔ قائد اعظم کی تصویر آپ نوٹ پر سے مٹا دیں تو نوٹ ہی اپنے پاس رکھ لیں، پر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس تصویر کی بھی آپ نے حفاظت۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے تصویر کے ہونے میں، اور اس میں اختلاف ہے تصویر کے ہونے میں۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس پرپز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ چیز استعمال نہیں ہوگی تو میرے مولوی اور میرے پیر صاحب کی بات چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، اور اہل کفر کی گرفت آپ کے بچے کے دل و دماغ پر ہے جو دودھ پی رہا ہے۔ وہ اندر کمرے میں 20 چار دیواریوں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، اور میری بات میری چار دیواری سے باہر نکلنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو مولوی اور پیر سے اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ مولوی اور پیر کا نام سنتے ہی ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ دنیا ہم نے فتح کر لی ہے تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ دنیا اس وقت یہ لڑائی لڑ رہی ہے، معیشت کی جنگ لڑ رہی ہے، ہم اس میں ہار چکے ہیں۔ دنیا اس وقت تہذیب کی جنگ لڑ رہی ہے، ہم اس کو ہار چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زمانے کے لحاظ سے آگے نہیں کر رہے ہیں، جبکہ احکام شریعہ میں حالات و زمانہ کی رعایت موجود ہے۔ پہلے کیا تھا کہ ایک آدمی 100 کے مقابلے میں، سورہ توبہ میں ہے نا، پھر کیا کہا، الآن قد خفف اللہ علم ان فیکم ضعفا، اب اللہ پاک نے تمہارے اندر ضعف دیکھا ہے، کمزوری دیکھی ہے۔ انفال میں ہے، تو حکم بھی بدل دیا۔
اور 1000-2000 پر کیا ہے؟ الآن قد خفف اللہ علم ان فیکم ضعفا. تو یہ حکمت دین کے اندر پڑی ہوئی ہے. ہاں ویسے ہی کھڑا ہے سیلفیاں بنا رہا ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے کیونکہ غلط پرپز کے لیے استعمال کر رہا ہے. مثلا کلاشنکوف ہے، یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ لیکن اگر چور کے ہاتھ میں ہوگی اور مجاہد کے ہاتھ میں ہوگی، ہے دونوں کلاشنکوف. ایک اس لیے بناتا ہے کہ بھائی لوگوں کو بیچوں گا، چاہے چوری کرتے ہیں کہ چکاری. ایک اس نیت سے بناتا ہے کہ اس سے جہاد کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کے ہاتھ چڑھ گئی ہے. کلاشنکوف حرام نہیں ہے، وہ ہاتھ حرام ہے. وہ ہاتھ حرام ہے. تو ہم کلاشنکوف کے حرام ہونے پر فتویٰ تو دے دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ان جدید چیزوں کو اس وقت شیطانی ہاتھوں سے لے کر رحمانی ہاتھوں میں دینا. سمجھے نا؟ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ بعض ذہنوں کے اندر بعض چیزوں کا کھٹکا پیدا ہوتا. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی یہ کام مولوی صاحب کر رہا ہے حلال ہے اور یہ ہم ہی کر رہا ہے تو حرام ہے. سمجھے نا؟ یہ وضاحت اس لیے میں نے کی کہ اب تو یہ ہے کہ یا تو یہ اپنے محدود حلقے کے اندر جو عقیدت لے کر آتے ہیں ان کی تربیت کرتے رہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا میدان اہل کفر کے لیے کھلا چھوڑو کہ وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی آپ کا نہ چھوڑے. آج کا نوجوان نہ خانقاہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے اور نہ مولوی صاحب کے پاس مسجد مدرسے میں آنے کے لیے تیار ہے. اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا استعمال کرنے والوں کی نسبت سے ہے. اب بعض ہمارے احباب جو ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے تو ہم ان کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں. حضرت فرماتے تھے اپنی چھوڑو نہیں، اوروں کو چھیڑو نہیں. جو حقیقت سمجھ آ گئی اس کو چھوڑو نہیں، اوروں کو. ان کا اپنا مزاج ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج تھا لیکن کسی نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. وہ آ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے عمر تو دنیا میں اتنا دھنس گیا ہے، حضور کے جانے کے بعد تجھ پر نفاق ظاہر ہو رہا ہے، اب تو ٹوٹلی اس میں گھس چکا ہے. کہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک دن کا عدل، کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی ریاضت. ہاں لیکن مزاج یہ ہے، ڈنڈا لے کر بازار میں جاتے ہیں اور دکانیں بند کرتے ہیں کہ تم یہاں یہ کیا دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مزاج ہے، مزاج الگ الگ ہے. مزاج میں تقلید نہیں ہو سکتی، شریعت سب کے لیے ایک ہے. اس لیے تصوف کی تربیت یہ مزاج ہے، مزاج میں تقلید نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ آتے آتے اس چیز کی طرف توجہ اور دھیان چلا گیا. ضرورت ہوگی کسی کی، کیونکہ تصوف کا کوئی موضوع نہیں ہوتا. وہی موضوع ہوتا ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جو اس کے دل میں کھٹک رہا ہے. اکثر ہوا حضرت کے پاس آتے تھے بہت سے سوالات لے کر، اور جب اٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھئی سارے حل ہو گئے. ہاں تو ان چیزوں کا دھیان کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات نفس اور شیطان بھی تو محنت کر رہے ہیں اور باہر سے بھی محنت ہو رہی ہے. طاغوت کی اندر اور باہر سے محنت ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں تجاوز کر جاتے ہیں.
اب کل حرم کے امام کا خطبہ ہم سن رہے تھے، منصرے میں تھا، تو وہ ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر سن رہے تھے، لیکن اسی لمحے حرم کے امام صاحب نے ایک دوسرا فتویٰ بھی دیا کہ یہ جو لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں یہ حرام ہے۔ اب ایک صاحب اسی مجلس میں کہنے لگے جی مولوی صاحب کی تقریر آ رہی ہے اور یہ سیلفی کیوں حرام ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس کو مقصد سے ہٹا رہی اور وہ مقصد دلا رہی۔ یہ مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے آیا نا، اس کو ہٹا رہی ہے۔ سیلفی بنا کر کیا ہے، میں آج کے لیے آیا ہوں، احرام میں نے باندھا ہوا اور احرام کے اندر حرام کام کر رہا، جبکہ احرام میں حلال بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بال اکھاڑنے حلال ہے نا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے حلال ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ حلال اس نے حرام کر دیے۔ اب یہ احرام میں بھی حرام کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ان کا خطبہ پوری دنیا کے اندر وہ بھی نہ پھیلے، اب وہ آج کی ضرورت بن گئی ہے، وہ آج کی ضرورت بن گئی ہے۔ وگرنہ سنت کیا ہے، آپ اونٹ پر بیٹھ کر حج کریں، کر رہے نا آج اونٹ پر بیٹھ کر حج، کیسے کرو گے؟ میں جہاز کو استعمال نہیں کرتا، جہاز میں بھی وہی ثواب ہوگا جو اونٹ پر ہو رہا ہے۔ آج کا اونٹ یہی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ مزاج ہے ان کو چھیڑو بھی نہ، لیکن اگر امت کی خدمت کرنی ہے تو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو علماء کا کام ہے، وہ فتوے دیتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر مشکور ہوتا ہوں جامعۃ الرشید والوں کا، بڑا جدید ذہن اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے۔ ایسے اور بہت سے مدارس والے ہیں، دارالعلوم والے لوگ ہیں، اور بھی بہت سے جدید ذہن کے لوگ ہیں جو اس وقت امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اس سطح پر۔ گو کہ بعض مجاذیب تباہ ہمارے اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی ان کے سامنے بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہ مسکرا کر ٹال دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک ایسی زبردست گمراہی اس وقت یہ بھی پھیل چکی ہے۔ رات کو مجھے ایک آدمی کا فون آیا، جی میرا چچا زاد بھائی بیمار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کو، اور میں قربانی کے پیسے اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اور میں نے کہا یہ تم کہنے لگی جی موبائل میں نے پڑھا ہے، اور ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس آدمی نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اس کو یہاں شیرگڑھ کے پاس اوپر دیہات میں رہتا ہے، کس چیز کے ذریعے؟ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور میری بات جو ہے یہاں سے باہر نہیں جا رہی ہے۔ اب اس بات کا توڑ کس چیز سے ہوگا؟ اور بظاہر یہ کتنا اٹریکٹیو ہے، دل کو لگنے والی بات ہے، عقل بھی تسلیم کر لیتی ہے۔ اور ادھر ہمارا نوجوان اللہ معاف کرے، مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو، دیندار آدمی کو اپنے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ رہا ہے، اور ادھر سے میڈیا کے اندر یہ لڑائی بھی شروع ہے، اور اس کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ مولوی صاحب کی بات تو اس کے کان تک پہنچتی نہیں۔ جمعے کے دن بھی وہ بڑی مجبوری سے آ جاتا ہے، اس وقت جب مولوی صاحب تقریر ختم کر لیتے ہیں، ٹوپی اٹھائی اور دوڑ کر مسجد میں آ گئے۔ وہ بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حقائق ہیں، اگرچہ ہم شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں چھپا کر اپنے کو محفوظ سمجھیں، اپنی نسل کو محفوظ سمجھیں، تو یہ دھوکہ
اپنے آپ کو دینا ہے. ہم محفوظ نہیں ہیں, الیکٹرانک وار میں ہم محفوظ نہیں ہیں. میڈیا کی جنگ میڈیا پر لڑو, ایٹم بم کی جنگ ایٹم بم سے لڑو, سائنسی جنگ کتابوں سے لڑو. یہ مختلف میدان ہیں اس وقت کھلے ہوئے ہیں, ہر میدان میں کفر ہمیں للکار رہا ہے, آؤ میرے مقابلے کے لیے. جیسے کل بدر میں وہ کافر آ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا, ان کے پاس اور میدان نہیں تھے, مسلمان زخمی حالت میں بھی ان کے لیے کھڑے ہو گئے. وہاں کمزوری نہیں دکھانی, اب بھائی اپنے دشمن کو کمزوری نہیں دکھانی. یہ طواف میں رمل اور اجتباء کیوں سنت قرار دیا گیا ہے؟ صحابہ اکرام دشمن کے سامنے اکڑے تھے, اور یہ اکڑ ضروری قرار دے دی گئی, آپ پہلے 3 شوطوں میں اکڑ کر طواف کریں گے. اللہ کے لیے اللہ کے دشمن کے سامنے اکڑنا یہ اللہ کو پسند ہے. لیکن یہ اکڑ کب پیدا ہوگی؟ جب رحماء بینہم ہوگا تو اشداء علی الکفار نصیب ہوگا, اور جب اشداء بینہم ہوگا تو پھر رحماء علی الکفار بن جائے گا. اسی طریقے سے کافروں کے لیے رحم ہوگا, اپنے درمیان ہی ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین ہوگا تو عزۃ علی الکافرین ہوگا. مسلمانوں کے سامنے ہم اپنی تواضع اختیار کریں گے تو کافروں کے سامنے ہمیں عزت ملے گی, اور مسلمانوں کے سامنے ہم اکڑ رہے ہیں تو کافروں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. جوڑ نہیں بیٹھے گا, اتحاد نہیں آئے گا, اتفاق نہیں آئے گا.